السلام علیکم۔ جو آج کا جو ہمارا ہے لیکچر ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا پیج اتھارٹی کے بارے میں، ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی کے بارے میں ہے کہ آپ لوگ کسی بھی کی ورڈ جو آپ یوز کرتے ہو، کی ورڈ ریسرچ کرتے ہو، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ آج کا لیکچر ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ڈومین اتھارٹی کیا ہوتی ہے، آپ نے اس کو انکریز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پیج اتھارٹی ہے وہ ایزیلی جو بھی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آن پیج فیکٹر یہ ہے کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کنٹینٹ آپ کا یونیک ہو اور کنٹینٹ میں یونیکنیس ہو اور کاپی پیسٹ کنٹینٹ نہ آپ کا ہو، ٹھیک ہے؟ کسی کا بھی جو کنٹینٹ ہے وہ کاپی پیسٹ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ پہلا جتنا بھی ہے جو آپ کی جو کنٹینٹ وہ اچھی ہو اور کنٹینٹ فارمیٹنگ آپ کی اچھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو شارٹ الٹیمیٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ کہ یہ جو آن پیج ہے یہ والی، ٹھیک ہے؟ یہ والا آن پیج ہے، یہ آپ کی پیج اتھارٹی کے بارے میں ہے اور یہ بہت مائنر امپیکٹ ہے اس کا، لیکن جو آف پیج ہے اس پہ اس کا بہت زیادہ یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، سرپرائزنگ رزلٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈومین اتھارٹی ہوتی ہے، اس کے آف پیج ایسی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس بیک لنکس ہوتا ہے، یعنی کہ ادروائز جو ادر ویب سائٹ ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کے پاس جو کنٹینٹ ریفر کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ایک ویب سائٹ ہے انکر ٹیکسٹ کے تھرو یہ جو انفارمیشن ہے یہ ریلائبل اور مطلب یہ ٹرسٹڈ بھی ہے اور ریلائبل بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو یہ پرووائڈ کر رہی ہے اس ٹاپک کے حوالے سے اور اس نیچ کے حوالے سے، اور بیسیکلی وہ جو لنکس لگے ہوتے ہیں، پیکیجز لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو بیک لنکس کا نام دیا گیا ہے اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور بیک لنکس کے اندر آپ کو ٹائپ بتائی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہوتی ہے ڈو فالو اور ایک ہوتی ہے نو فالو، یہی دو اپروچز ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں۔ ڈو فالو جو ہے وہ ڈی اے انکریز کرنے کے لیے باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ڈو فالو ہوتا ہے وہ آپ کا ڈی اے انکریز کرواتا ہے، اور جو نو فالو ہے یہ جو ہے ریفرز کرتے ہیں وزٹر، لیکن کوئی بیک لنک یوز نہیں آپ کی ڈومین کو پاس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بیک لنک یوز پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے سمجھ لیں جسٹ ایک برج کا کام کرتے ہیں آپ کی ڈومین کو، وزٹر تو آ جاتا ہے لیکن وزٹر تو پروف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وزٹر تھرو ہو کر آپ کی ویب سائٹ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کوئی لنک جو ہوتا ہے وہ چوز نہیں ہوتا آپ کی ویب سائٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی جو ناٹ فالو بیک لنکس ہیں ان کے لیے جو لنکس پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جوس پاس ہوتا ہے یہ اسی لیے ادھر نو فالو میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی اے انکریز کرنے کے لیے جو بیک لنک فار ایگزامپل آپ کی جو ہوم پیج پہ فار ایگزامپل اگر آپ کو بیک لنک لگایا گیا ہے انڈیکس پیج پر تو وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گا ڈی اے پر، وہ آپ کی ویب سائٹ کی جو ڈومین اتھارٹی ہے اس کو بڑھائے گا۔ فار ایگزامپل آپ کا ویب سائٹ ہے ایجوکیشنل ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل اس کوئی بھی لگا دیں، ایجوکیشنل ویب سائٹ ہے آپ کی، تو ایجوکیشنل کے اندر کسی نے مینشن کیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ان دس وے کہ یو میں چیک، اچھا اس میں یہ کہ وہ ایجوکیشنل میں وہ آپ کو بولتا ہے کہ یو میں چیک آل ورڈز ریزلٹ رائٹ فرام اے بی سی ڈی، کوئی بھی ڈومین ہو سکتی ہے، اے بی سی ڈی ڈومین ہو سکتی ہے آپ کی، تو اس طرح سے یا ڈومین نیم لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو بورڈ ریزلٹ آپ لکھ دیں bordresult.com، یہ ڈومین ہے۔ تو فار ایگزامپل یا اس کے علاوہ کوئی ڈومین نیم ہے آپ کا، یعنی کہ رزلٹ پرووائڈر، یہ ڈومین نیم ہو سکتا ہے،
تو اس طرح کا رزلٹ پرووائڈ، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ کیا کریں گے، اس کے اندر جو آپ لنک انسرٹ کرو گے، ٹھیک ہے، اس کے اندر تو https://abcd.com تک، یہاں پہ بس آگے کوئی نہیں، یعنی کہ ہوم پیج تک ہی اس طرح کا لنک جو کر جائے گا، یہ اپنا ڈپینڈ کرے گا ڈی اے پر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کی ویب سائٹ کی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ انکریز ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی عرصے تک یہی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی عرصے تک ایک ہی رہتی ہے، کیونکہ فرسٹ ایئر پہلے سال کے اندر ہم اپنی ڈومین پر بہت زیادہ بیک لنکنگ نہیں کرتے، بیک لنکس نہیں بناتے۔ ہاں، ہم کہیں 4 منتھ میں، تھرڈ منتھ کے لاسٹ پہ ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں بیک لنکنگ وغیرہ لگانا، ایس سی او سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی فی جو ڈرپ فٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تھوڑے تھوڑے بیک لنکس لگانا شروع کر دیتے ہیں، مطلب وہ کام آہستہ آہستہ بلڈ کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہماری ویب جو ہے وہ سینڈ باکس میں، ٹھیک ہے، سینڈ باکس میں اسٹک نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو سینڈ باکس ہوتا ہے وہ گوگل جو مینولی پینالائز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹک ہو جاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو تو ہینڈی جو ہوتے ہیں وہ آپ کے رینک نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو وہ رینک یہاں پہ نہیں ہو پا رہے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورے سال کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کا پورا سال ضائع ہو گیا، ویسٹ ہو گیا اور آپ کے آرٹیکل ہی رینک نہ ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کے آرٹیکل ڈی اے ون کے ساتھ ہی رینک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وزٹر آپ کی ویب سائٹ پر ڈی اے ون پر ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو بینیفٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے بیٹی۔ تو اس میں آپ کو ایڈیسنس اپروول مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی آپ کو وہاں سے ارننگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو ڈی اے ون کے اندر جو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے ڈومین کے اندر بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے ہوم پیج پہ بیک لنکس بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے جسٹ اس کی سائیکی سمجھ لیں کہ بیک لنکس کریشن ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کلاس کے اندر آپ کو کروائے جائیں گے، اور تھرڈ ٹائپ کے بیک لنکس آپ کو بنانا سٹارٹ کر دیے جائیں گے، اور کیسے بیک لنکس آپ نے ڈھونڈنے ہیں کہ یہ والے لنکس، بیک لنکس کہاں سے ملیں گے اور ہم کہاں سے ڈھونڈ کر کیسے لگائیں گے، وہ سارا میتھڈ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ اچھا جی، اب یہ بتایا گیا ہے آپ کو کہ ڈی اے ون جو ہے وہ کیا، اچھا یہ، تو ڈی اے ون جو ہے وہ ہمارا بائی ڈیفالٹ ڈی اے ہے، ٹھیک ہے، اور ہوم پیج پر جو بائی ڈیفالٹ بیک لنکس وغیرہ لگانے ایسے لگا ہوگا، یہ جو اوپر دکھایا گیا ہے، جو بھی آپ کی ڈومین ہوگی ڈاٹ کام پر، ٹھیک ہے، اس کے ہوم پیج پر ایسے بیک لنکس وغیرہ لگا ہوگا۔ جو بھی ویب سائٹ آپ کو بیک لنکس دے رہی ہوں گی، ریفر کر رہی ہوں گی، اگر تو وہ آپ کو ہوم پیج سے ہی بیک لنکس ہی دے دیں، یعنی کہ ہوم پیج کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے ریموٹ اے پی کے والی، یہ اس کا ہوم پیج ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس پہ ہوم پیج سے کسی کو بھی بیک لنکس دے دیتے ہیں، یعنی یا کیٹیگری سیکشن سے دے دیتے ہیں، یا اس فوٹر سیکشن سے آپ کو کسی کو بھی کسی ادر ویب سائٹ کو بیک لنکس دے دیتے ہیں۔ تو یہ والا جو بیک لنکس جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ روٹ سے لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ویب سائٹ کے ہوم پیج سے،
جو بیک لنکس آپ کے ہوم پیج کے اوپر مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا تو یہی ہے نا کہ ہوم پیج ٹو ہوم پیج، ٹھیک ہے یہی ہوتا ہے نا کہ ہوم پیج ٹو پیج، تو یعنی کہ ہوم پیج ٹو ہوم پیج جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب کہ انڈیکس ٹو انڈیکس، یعنی کہ بیک لنکس، یا اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح اب ایک ڈومین ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، کوئی بھی DEFG.com آپ کی ڈومین ہے، ٹھیک ہے، ABCD، ٹھیک ہے ABCD.com ہو، ہوم پیج سے ہی بیک لنکس دے رہی ہے، اس کا بھی ہوم پیج ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا بھی ہوم پیج ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا ہوم پیج ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کی بیسک سمجھ لیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے، تاکہ اگر آپ ہوم پیج آپ نے سمجھی ہے اور آپ بلاگ بگانا ہے تو ایس سی او کے بغیر بلاگ آپ کا ادھورا ہے، آپ رینکنگ کی طرف نہیں جا سکتے وداؤٹ ایس سی او، ٹھیک ہے، تو وداؤٹ ایس سی او آپ کیسے رینک کریں گے ویب سائٹ کو، تو یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایک ڈومین ہے جو آپ کے ہوم پیج سے ہوم پیج تک آپ کو بیک لنکس جو مل جاتا ہے، اور وہ جو بیک لنکس ہوتا ہے اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا انکریز کرنے کے لیے یہ ہیلپ فل رہتا ہے، ٹھیک ہے، اب سوال یہ بھی ہے کہ ہوم پیج سے کون بیک لنکس دے گا، کہ یہ کویشچنز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ مارکیٹس کے اندر بیک لنکس یا ایس سی او سروس پرووائڈر ہیں یا بیک لنکس سیلرز بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، عوام بیٹھی ہے جو بیکنگ سیل کرتی ہے، ٹھیک ہے، بیک لنک سیلر ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو بیک لنکس پرووائڈ کرتے ہیں، وہ جو سیلرز ہیں بیک لنکس والے، وہ ان سے بیک لنک لینا ایسا ہے کہ آپ اپنی ڈومین کو خود ہی ویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ڈومینز ہیں وہ ڈیڈ ڈومین ہوتے ہیں، ان کی ڈومینز کے اوپر کوئی وزٹر نہیں ہوتا، وزٹر کا ہونا ضروری ہے، ویب سائٹ کے اوپر وزٹر کا ہونا ضروری ہے، جس سے بھی آپ بیک لنکس لو گے اس کا اوپر وزٹر کا ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی لسٹ آف آپ کو سائٹ پرووائڈ کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ یہ ہماری بیک لنکس کی لسٹ ہے، ٹھیک ہے، 200 300 400 500 600 ویب سائٹ وہ آپ کو دے دیں گے جو ان کے پاس پڑی ہوتی ہیں، اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک سلیکٹ کر لیں کہ کون سی ڈومین سے آپ نے بیک لنکس لینا ہے، تو وہ سیلر ہوتے ہیں، وہ آپ کو ڈومین دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ آؤٹ ریچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آؤٹ ریچ کیسے کرتے ہیں، سرچ انجن سے آپ اس طرح سے کہ فار ایگزامپل کہ آپ کی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ویب سائٹ سے بیک لنکس لینا ہے، کہ آپ نے ایک ایسی ویب سائٹ سے لینا ہے کہ جس پر وزٹر بھی ہو، آپ گوگل پہ سمپل کائن ماسٹر، ٹھیک ہے، آپ کو اس کو سرچ کریں گے کائن ماسٹر موڈ اے پی کے، تو آپ اس کو اوپن کرتے ہیں، 4 5 6 7 8 ڈومینز آپ کو اوپن کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے، اب یہ جو ویب سائٹ ہیں وہ یہ ساری رینک ہیں سرچ انجن کے اندر، ان کا جو بیک لنک ہوگا وہ بیسٹ ہوگا، لیکن یہ کیسے ملے گا، کویشچن تو یہ ہے، ہمیں ان سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ان کا کانٹیکٹ آس کا بٹن ہوگا، ٹھیک ہے، ڈسکلیمر کا ضرور بٹن ہوگا، یہ جو 3 بٹن ہیں ان میں کہیں نہ کہیں سے ہمیں ای میل مل جانا چاہیے، دیکھیں یہ ان کا آفیشیل ای میل ہے، ٹھیک ہے، یہ والا بلاگنگ سیف 24@gmail.com، اس کو کاپی کریں گے، اس کو ای میل کو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک آپ میل کریں گے، اس ای میل کے اوپر آئی نیڈ اے بیک لنک فرام مائی فار مائی ویب سائٹ، مجھے ٹائم بتائیں اور ٹرن راؤنڈ ٹائم بتا دیں گے کب تک آپ ریپلیس کر دیں گے، چارجز پیڈ کا شروع میں ہی بتا دیں، پھر میں نے، ٹھیک ہے، پیڈ کرنی ہے، تو
आप अपनी डील बताएं, चार्जेस बताएं, आपने कितने में आप बैक लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और क्या अमाउंट लेंगे और कितने दिनों तक आप लिंक प्लेस कर सकते हैं। आपने इस तरह से उनको कुछ कहना है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, और आपने ये कहना है कि नीच एडिट बैक लिंक चाहिए, ठीक है, कि इसी एग्जिस्टिंग आर्टिकल से आपको वो अंक लगा के दे देगा, ठीक है, इसी आर्टिकल से। ये जो बैकलिंक्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बैकलिंक्स होते हैं और रेलिवेंट और इम्पैक्टफुल बैकलिंक्स होते हैं। आपके सर्च इंजन में आप गए, सर्च इंजन से जाके आपने किसी भी डोमेन को, रैंक डोमेन को टारगेट किया, उसके बाद आपने उनने उनकी उनको एक मेल सेंड की जिसके ऊपर आपने उनको बताया कि मुझे बैक लिंक चाहिए, और उसके ऊपर आपने उनको बताना है कि आप हमें क्या चार्ज करेंगे, ठीक है। आप उनको कह देते हैं कि आपने उनको क्या चार्ज करना है, आप इसका मुझे बता दें, ठीक है। तो वो उस पे आपको, ये देखें आउटबाउंड उन्होंने ना विकीपीडिया को दिया गया है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर का रैंक उन्होंने थोड़ी ना करना है, लेकिन उन्होंने विकीपीडिया को ये दिया हुआ है, ठीक है, एक और विकी को दिया हुआ है, ठीक है, विकीपीडिया को। तो वीडियो एडिटिंग की भी विकीपीडिया को दिया हुआ है, ठीक है। खैर, इस बात को छोड़ें, लेकिन अब आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि बैकलिंक्स किसी भी आपने रैंकिंग डोमेन से लेना है, आपने इनको यहीं से अप्रोच करना है। इनका जो कॉन्टैक्ट है, जो मेल दिया गया, आपने उस पर इनको अप्रोच करना है। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो बैकलिंक्स सेल करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं आपको, जी हम अवेलेबल हैं, हम बैकलिंक सेलिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और ये जो विजिटर्स वाली वेबसाइट होती है, विजिटर साइट होती है जिस पर ऑलरेडी जो सर्च इंजन में रैंक है, ठीक है, ये वाली, ये आपको बड़ी सरप्राइजिंग बात बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे 5 से 6 वेबसाइट होती हैं, रेलिवेंट वेबसाइट होती हैं। अगर आपको बैकलिंक मिल जाता है आपकी वेबसाइट पर, जो आपकी वेबसाइट का डीए है, जो आपकी डोमेन अथॉरिटी है, वो कितनी है, पता कितनी है आपको? सिर्फ ये 5 6 लिंक लगाने से, यानी कि ये 15 से 20 के बिटवीन चली जाती है। अगर ये डी आर देखें, डोमेन रेटिंग देखें, तो ये 20+ चला जाता है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये 5 6 अच्छी डोमेन जो रैंक हैं, जो इसके ऊपर विजिटर है, ठीक है, आइदर उन्होंने होम पेज से जो बैकलिंक्स लिए हैं, या किसी अपने विजिटर वाले पेज से ये बैकलिंक्स ली हैं। इम्पैक्टफुल इतने होते हैं ये कि आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी होता है, डीए होता है या डीआर है। डीआर एक ही चीज़ का नाम है, वो इंक्रीज करके, ठीक है, 20 की रेंज करके, सॉरी इंक्रीज करके वो 20 की रेंज तक आपको ले जाता है। यानी कि वो इसको रैंक करते करते 15 से 20 दिन ज़रूर लग जाते हैं, विद इन 15 to 20 डेज, ठीक है, ये वो हो जाते हैं। अगर हाँ, अब अगर इनके बजट की बात की जाए कि इनका बजट कितना होगा, ये बहुत ज़्यादा, काफ़ी कास्टली बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है। जब आप इनको अप्रोच करेंगे कि वो नीड आ बैकलिंक्स, तो वो आपको $300 में भी वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, $400 में भी आपको वो कर सकता है प्रोवाइड। वो डिमांड तो कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डील होती है वो आपको $100 में भी डील दे सकते हैं, दे जाते हैं, कुछ $70 में भी आपको बैकलिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं। बेसिकली आपने कहना ये होता है कि मैं एजेंडा ये रखता हूँ कि मैं एक एसईओ एजेंट हूँ, मैं एक एसईओ सर्विसेज प्रोवाइडर हूँ, और मैं किसी भी, यानी कि अपनी क्लाइंट के लिए आउटरीच कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आपने ऑफर साम, ठीक है, रीज़नेबल प्राइस, ठीक है, आपने उनको कहना है
کہ فیوچر میں آپ کے ساتھ دوبارہ بھی بیک لنک وغیرہ آپ سے لے سکوں کہ کوئی ریزنیبل آپ پرائس مجھے پرووائڈ کریں کہ آپ سے فیوچر میں بھی آپ سے بیک لنکس پرووائڈ کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ جن کی ڈومینز ہوتی ہیں اس طرح کی، ٹھیک ہے، جب یہ رینک ڈومین ہوتی ہے تو یہ اس کی ایک ویب سائٹ نہیں ہوتی، اس کی بہت ساری ویب سائٹ ہوتی ہیں، یہ آپ لکھوا لیں۔ پھر وہ یہ کام ہی یہی کرتے ہیں کہ وہ ایک رینک کر لیتا ہے تو انہوں نے ضرور رینک کرنی ہوتی ہے، تو ایک دو نہیں کرنی ہوتی، بہت ساری ڈومین انہوں نے رینک کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے لمٹ لیس ڈومین جو ہوتی ہے وہ رینک کرنی ہوتی ہے، ریزنیبل پرائس کی آپ آفرنگ کا کہیں ان کو، ٹھیک ہے، یا کوئی ریزنیبل پرائس آپ کو آفر کرے، اور اس کے بعد آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے کلائنٹ کا جو بجٹ ہے وہ اتنا ہے کہ اس پرائس میں اگر آپ کو جو سمجھ آ جائے کہ یا میرے کلائنٹ کا بجٹ اس پر $100 کا ہے کہ اگر آپ آفر کرتے ہیں تو کہ ہم اس کو پروسیڈ کرتے ہیں، آپ ہمیں اپنا پے پال آئی ڈی دیں، ٹھیک ہے، پھر بھی یہاں پہ آپ کو پے پال کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے، ود آؤٹ پے پال بہت مشکل ہے، تو ادھر پے پال بہت سیکیور بھی ہے اور اس پہ جو آپ کی چارجز ہیں وہ بھی کم لگتے ہیں، اس پہ آپ پیمنٹ کریں گے ان کو، ٹھیک ہے، تو آپ یہ پے پال ڈسپیوٹ کریٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ اتنی تو زیادہ تر لوگ نہیں کرتے یہاں پہ پے پال پہ، ٹھیک ہے، تو اس نیچ کے اوپر آپ کو اس ٹاپک کے اوپر بہت سارے لوگ ملیں گے، ٹھیک ہے، جن کو آپ میل کے تھرو، جی میل کے تھرو آپ ان کو تھرو کریں گے، 5 سے 7 بیک لنک بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں آپ کو یہ بتایا کہ یار یہاں سے ریلیونسی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، ریلیونٹ ڈومین سے بیک لنک لیں، ریلیونٹ آرٹیکلس ڈومین لیں، ٹھیک ہے، آپ نے وہ یہ ایسے اگر ڈومین لیں گے تو فار ایگزامپل اگر ریلیونسی آپ کی ٹیک ریلیٹڈ یا ٹیک نیوز ریلیٹڈ آپ کی کوئی ڈومین ہے تو وہاں سے آپ کو $5 10 $20 سے بھی اگر آپ بیک لنکس آپ کو ملتے ہیں تو یہ رینج کرتے ہیں ڈفرینٹ، کچھ ڈومینز ایسی ہوتی ہیں جو سستے بھی مل جاتی ہیں، کچھ ڈومینز ایسی ہوتی ہیں کہ اس پہ وزٹر کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سستے میں دے دیتے ہیں، لیکن کچھ ڈومینز جس پہ بہت زیادہ وزٹر ہوتے ہیں وہ کوسٹلی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ یہ ٹیک نیوز بیسڈ ہے یعنی کہ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو آپ کی نیچ ہے وہ سیم نہیں ہے، ریلیونٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب ٹیک والے نے بھی کوئی آرٹیکل اگر پبلش کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹیک والے نے بھی اگر کوئی آرٹیکل پبلش کیا ہوا ہے تو ایپس کا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایپس کا، تو جتنے بھی کوئی ایپس بیس ہیں وہ پبلش کیا ہوا ہے تو وہاں سے بھی آپ بیک لنکس لے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے نیچے ایڈڈ بیک لنکس ہوتا، یہ بھی ہیلپ فل ہے رینکنگ کے حوالے سے، اور اس کے بعد ایک تو ٹیک بیس ہو گیا، ٹھیک ہے، ریلیونٹ، یہاں پہ ریلیونٹ تھوڑی بہت کریٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 100% جو ریلیونسی وہ نہیں ہے، 100% ریلیونسی یہی ہے کہ آپ ایسی ڈومین کو آپ اپروچ کریں جس کا سٹرکچر سیم ہو، ٹھیک ہے، آپ کی ڈومین جیسا وہ سیم نچ کے اوپر کام کر رہا ہے تو وہ جو آپ اس سے بیک لنکس لیں گے وہ زیادہ پاورفل ہوگا کمپیریٹیولی جس کی ریلیونسی کم ہو، یعنی کہ جس طرح ان دونوں کی بات کی ہے ریلیونسیز کے حوالے سے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا ایک ویب سائٹ ہے جو ریلیونٹ ہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی ادر ڈومین ہے اور وہ، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی آپ بیک لنک کی آفر اگر کریں اور وہ آپ کو اگر بیک لنک کی آفر کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہاں نیچے ایڈٹ بیک لنکس نہ لیں،
کیونکہ جو نیچ ایڈٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آلریڈی جو آرٹیکل ہے وہاں سے لنک وغیرہ لینا، آلریڈی رینکڈ آرٹیکل ان سے اگر آپ بیک لنکس لیں گے تو وہ میں بھی آپ کے لیے صحیح نہ ہو۔ تو ایک ہوتی ہے گیسٹ پوسٹ کہ آپ اپنا ہینڈی آرٹیکل لکھ کر سبمٹ کرواتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنا بیک لنک لگاتے ہیں اور اس کو سبمٹ کرواتے ہیں، اور اس میں آپ اپنا بیک لنکس لگا لیتے ہیں آلریڈی۔ تو یہاں پہ آپ کو اس طرح دکھاتے ہیں، یہاں پر ان یور URL یہ یہاں پہ .com لگا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ٹیک نیوز، اور اس میں لکھ دیتے ہیں کہیں رائٹ فار آس، ان میں انورٹڈ کوماز میں اب اس کو سرچ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ سرچ آپریٹر ایک لگایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی بلاگ ہے اور رائٹ فار آس، تو یہاں پہ بھی یہ ٹھیک ہے بتا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ قسم کے ڈومینز ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی، ان میں سے کچھ ویب سائٹ اوپن کر لی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری رائٹ فار آس کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وائی یہ دیکھیں who should post ایڈ، یہ دیکھیں وائی گیس پوسٹ ود us، کہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کو ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو، آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں یہاں پہ وہ بیک لنک کی بات کر رہے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ وائی شوڈ پوسٹ ایٹ دا نیکسٹ ٹیگ، تو یہاں پہ دیکھیں اگر بیک لنکس کے ادھر بات ہو رہی ہے، دیکھیں پڑھیں اس کو، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے بات نہیں بھی کی تو ان سے آپ پوچھ تو سکتے ہیں نا، کہ یہاں پہ دیکھیں بینیفٹس آف دا رائٹ، یہاں پہ تھرو آور ویب سائٹ، یہاں پہ کیا وہ آپ کو بیک لنکس پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں آڈینس ول بیسٹ، یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ اسپیل چیک دیکھ لیں، اسپیل چیک وغیرہ دیکھ لیں، سارا کچھ یہاں پہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو میں نے تھوڑا سا پاس کر دیا، تو یہاں پہ دیکھیں، یہ دیکھیں دو غور سے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایفیلیٹڈ لنکس جو بھی ہیں، یعنی کہ کبھی کبھی ایفیلیٹڈ لنکس جو ہوتے ہیں وہ سم ادر اپروچ ہے، یہ ان کو جو آپ ان کو ضرور جو اسپیم بروکن لنکس ہیں، ٹھیک ہے، اسپیم اور بروکن لنکس اور پک دا سبجیکٹ اوپر، یہ نہیں لگانے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ 900 منیمم 900 ورڈز کا یہ آرٹیکل ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ دیکھیں انہوں نے بتایا ہوا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں بتایا ہوا کہ آپ اپنے ویب سائٹ کے ان کے ساتھ انٹر لنک آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ ان کو کوئی پیمنٹ نہیں دینا پڑے گی، یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ ان کو کوئی آپ کو پیمنٹ نہیں سبمٹ کرنا پڑے گی یہاں پہ گیسٹ پوسٹ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ویسے ہی وہ بیک لنکس آپ کو پرووائڈ کریں، یہاں پہ جسٹ آپ نے ایک آرٹیکل لکھنا ہوگا، اور وہ آرٹیکل آپ نے اچھا سا آرٹیکل کریٹ کریں گے اور اس میں اپنی ویب سائٹ کا بھی بیک لنکس انسرٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ ان کی ویب سائٹ پر انڈیکس ہوگا تو یہ آپ کی ویب سائٹ کو ضرور اس کی اتھارٹی بھی بڑھائے گا، اور جو پیڈ بیک لنکس ہوتے ہیں
ٹھیک ہے، اور جو پے بیکنگ آپ دیکھ رہے تھے یہ ان سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ ایک اس کی ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کے ایڈسینس بھی پرووڈ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ کو وداؤٹ اینی کاسٹ پرووائڈ کریں گے، اور ایڈسینس بھی دیکھیں یہاں سے اپرووڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ سملر ویب پہ تو اپنا وزٹر اس کا نہیں شو ہو رہا، لیکن اے ایچ ریف کے تھرو آپ کو ضرور وزٹر اس کا شو ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ سیکنڈ ڈومین یہاں پہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اور کانٹیکٹ آس کا بولا ہوا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، سم ویز ٹو فائنڈ گیسٹ پوسٹنگ سائٹس، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ وے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انہیں کانٹیکٹ کر کے بھی آپ یہاں پہ اپنی پوسٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسٹل لوکنگ مور ویز ٹو فائنڈ گیسٹ پوسٹ، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے اپنا ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو چارج کریں یا آپ کو گیسٹ پوسٹ لگانے دیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر، انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے، یہ دیکھ رائٹ فار اس سبمٹ گیسٹ پوسٹ آن ٹیکنالوجی، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے سارا، یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھیں، تھوڑی بہت ریلیونسی ہے اس کے اوپر، یہاں ایوری رائٹر ہیز گو تھرو سم کوالٹی چیکس کاپیز، یہاں پہ سارا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ غور سے پڑھیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو ادھر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ یہاں پہ ان کے ساتھ کوالٹی کنٹینٹ ان کو ہینڈی جو آپ نے کیا ہوا کنٹینٹ رائٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ گیسٹ پوسٹ پہ لگا کے کوئی اچھا سا کنٹینٹ آپ ادھر سبمٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ادھر سے آپ کو وداؤٹ اینی کاسٹ مل سکتا ہے بیک لنک، ٹھیک ہے، تو 7-8 ادھر سے بیک لنکس مل وہ اب بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نیکسٹ ڈومین ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں انہوں نے بھی نیچے سے انہوں نے اپنی بتا دی ہیں، یہاں پہ یہ ڈفرینٹ قسم کی ان کی نیچیز ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ان کو اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ بھی ہے، تو یہ انہوں نے ٹاپک بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کنٹینٹ سبمیشن گائیڈ لائن ہے، ان کو پڑھیں، ان کے ٹارگیٹ ورڈز کو پڑھیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ والے وی الاؤ ون بیک لنکس ٹو یور ایسوسیٹ ہوم پیج، یہ دیکھیں اب انہوں نے ایک بیک لنکس یہاں پہ انہوں نے پرووائڈ کیا، یہ جو cheetu.com ہے یہاں پہ یہ والے، ٹھیک ہے، یہ والے cheetu.com، تو یہاں پہ آپ اگر سیملر ویب پہ دیکھیں گے تو ادھر ان کے دیکھیں، یہ دیکھیں ادھر ان کے بہت زیادہ ٹریفک ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے گاربیج بیک لنکس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ڈیڈ پیجز سے ہیں، ڈیڈ ڈومین سے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیڈ ویب سائٹ ہے، اس طرح کے جو بیک لنکس ہیں وہ آپ نے بالکل بھی بائی نہیں کرنے، ٹھیک ہے، جو ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ لگتا ہے وہاں لگتا ہے تو یہاں لگا لیں وہاں لگا لیں، تو وہ سارے گاربیج بیک لنکس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوالٹی بیک لنکس کی طرف جائیں اور تھوڑے بیک لنکس بنا لیں، تھوڑے بنا لیں، زیادہ اچھی کوالٹی کے بنا لیں، کیونکہ آپ نے جو بلاگ سیٹ اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ نے 1 سال 6 ماہ کے لیے وہ بلاگ سیٹ اپ نہیں کرنا، اس کے لیے آپ نے ایک ایور گرین بلاگ آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے جس سے آپ لائف ٹائم کے لیے ارننگ کرو گے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے ہے، تو اس کے لیے آپ کی گاربیج جو بیک لنکس ہے انتہائی فضول ہے، وہ ہیلپ فل بھی نہیں ہے، رینکنگ میں بھی وہ آپ کو بینیفٹس نہیں کرتی، تو آپ بیک لنکنگ جو بھی کریں گے وہ اس طرح کی اپروچز کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ یہ دیکھیں یہ اچھی ڈومین ہے، اچھا اس کا ڈی اے ہے، اگر چیٹو کا اس کا ڈی اے دیکھا جائے اس کا اچھا خاصا ڈی اے ہونا چاہیے، تو ادھر سے دیکھیں cheetu.com اس طرح سے اس کو سرچ کریں، یہ جو ڈومین ہے، ٹھیک ہے، یہ بات
تو اس کا آپ نے موز ڈی اے چیک کرنا ہے. تو یہ دیکھیں اس کا جو ڈی اے ہے وہ 48 ہے. ٹھیک ہے، تو آلریڈی اس کا جو ڈی اے ہے وہ 48 ہے. جو اگر اس کا لنک وہ آپ کا چوز کرے گا تو بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا آپ کی ویب سائٹ کے لیے. وہ خود آفر کر رہے ہیں آپ کی ویب سائٹ کو، وہ آفر کر رہے ہیں. وہ کوالٹی کنٹینٹ ہونا چاہیے. یہ والے ٹاپک ہیں، لسٹ آف دا ٹاپک آپ کو پرووائڈ کر دیے گئے، ایز ویل ایز باقی بھی گائیڈ لائن بھی جتنی بھی ہیں انہوں نے وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اگر آپ اسی طرح سے بیک لنکس لیتے جائیں گے، یہاں دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ 50 ایک بیک لنکس وغیرہ آپ نے لے لیا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کی رینکڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک محنت طلب کام ہے کہ وہ اس طرح سے جو کام کر جاتے ہیں وہ ان کے لیے 100% سکسیسفل ہوتی ہے. یہاں پر کہ جو اس طرح پہ اتنی محنت سے اور اتنے اچھے بلاگز پر اپنا کنٹینٹ سبمٹ کر کے اور وہاں سے ان ریٹرن بیک لنکس لے کر اپنے بلاگ کے لیے محنت کر کے وہ نکل آتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا سمجھ لیں کہ ایور گرین یہاں سے ارننگ بھی ہے یہیں سے ان بلاگ سے. یہ آپ ہر جگہ دیکھیں گے یہاں پہ کانٹیکٹ اس لکھا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ ساتھ دیا ہوا یہاں پہ دیکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوم پیج ہے ان کا ڈیولپ والا. تو یہاں پہ بھی رائٹ فار اس ہے. ان کو بھی دیکھیں کہ ان کی ویب سائٹ پہ کوئی یہاں پہ گیسٹ پوسٹ والا ہے. ان کی ویب سائٹ سے دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں کوئی وزٹر نہیں ہے، لیکن یہ ایپس بزنس سے ریلیٹڈ گیجٹس وغیرہ آپ کو پرووائڈ الاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پرووائڈ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لکھیں. یہ ایک اور ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی کوئی خاص وزٹر نہیں ہے اور آئی تھنک یہاں پہ ایڈسنس بھی نہیں کو. تو آپ اچھے جو بلاگز ہیں یعنی کہ Cheetu.com ہم نے دیکھا، یہ ایسے بلاگز کو ٹارگیٹڈ بلاگز کو آپ دیکھیں. یہ تو بس 4-5 یہاں پہ جو ہے وہ کیے. یہاں پہ آپ پیج 3 4 5 6 سب پیجز پہ جائیں. ٹھیک ہے، جدھر رائٹ فراز لکھا ہوا ہے وزٹر والے سارے بلاگ آپ کو ملیں گے. اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس طرح یہاں پہ آپ ان یو آر ایل یہاں پہ یہ سب سے ہاں ان کے یو آر ایل آپ اپنے پاس یہ اپنے یہ رکھیں، سیو کر کے رکھیں. ٹھیک ہے، آگے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو یہ لگا ہوا ہے یہ آپ نے ان کا یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹیک نیوز لکھا ہے، اس کے بعد انورٹڈ کاماز کے اندر رائٹ فار اس لکھا ہے. تو سارے جتنے بھی تھے رائٹ فار اس کے پیج جتنے بھی پیجز ہیں وہ آپ کے پاس ہو رہے ہیں. یہ آپ اس کا دیکھ لیں یو آر ایل. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ویب ایپس ٹیک نیوز کی جگہ، یا یہاں پہ لکھ سکتے ہیں موڈ اے پی کے، یا یہاں پہ کوئی بھی رزلٹ آپ کوئی بھی اپنی ڈومین سے ریلیٹڈ لکھ سکتے ہیں رائٹ فار اس پہ لکھ کے. ٹھیک ہے، موڈ اے پی کے کا اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں اب سارے اس سے ریلیٹڈ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ابھی آ جائیں گے. یہ دیکھیں آپ کے پاس آ گئے ہیں. جب آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کی آپ کی اپنے بلاگز جو ہوتے ہیں ان کی ویب ہوتی ہیں وہ رینک کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اب آپ کو وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو لوگ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے وہ لوگ جو اپنے ایک بلاگ سے کوئی 8-9 ہزار ڈالر ارن کر رہے ہیں تو ان سے یہ $200 کا کچھ نہیں ہوتا، یا $2000 یا $2000 یا $1500 وہ ارن کسی بھی اپنی ویب سائٹ پہ یا وہ بیک لنکس کہیں سے بھی لینے کے لیے اگر وہ اسپینڈ کر لیں تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی اتنے سارے ڈالر ارن کر رہا ہے تو وہ اتنے انویسٹ بھی کر سکتا ہے اپنی باقی ویب سائٹ کے لیے.
ٹھیک ہے، اچھا کنٹینٹ لکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی انہوں نے اچھا لگا تو کیونکہ سب کو پتا ہوگا کوئی گیسٹ پوسٹ کوئی کسی کے لیے کیوں لکھتا ہے، ٹھیک ہے، 5 to 100 پوائنٹ یہ دیکھیں یہاں پہ 500 to 1000 ورڈ کا بتایا ہوا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یونیک آرٹیکل ہوتا ہے وہی ڈونٹ ایکسیپٹ اسپن کنٹینٹ، وہ اسپن کنٹینٹ نہیں کرتے، تو اس کا کی ورڈ والیوم 10,000 ہونا چاہیے، ادروائز وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈو فالو بیک لنک وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے، اس کے بعد کریڈٹ آپشنل ہوگا، ٹھیک ہے، چانس وی ہائر یو فار آور کنٹینٹ رائٹنگ ٹیم، ٹھیک ہے، کہ چانس ہے کہ وہ آپ کو ہائر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تھینکس سبمٹ یور آرٹیکل بلو ان گوگل ڈاک PDF فارم، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اس کو سبمٹ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ای میل ہے، اور اس کے بعد یہ جو ڈیسک ٹاپ ہے وہ پوسٹ ہے وہ آپ کی لائیو کر دی جائے گی، اس طرح سے بہت ساری سائٹس آپ کو ملیں گے، لمٹ لیس آپ کو سائٹس ملیں گے، آپ گوگل میں سرچ کرتے جائیں رائٹ فارس کے لیے، وہ ہزاروں سائٹس آپ کو ملے گی، چاہے آپ 2000 4000 ٹھیک ہے، چاہے کہ آپ کو 50 60 70 100 ٹھیک ہے بیک لنکس چاہیے جو آپ کی ویب سائٹ کے لیے انتہائی ہیلپ فل رہیں گے رینکنگ کے حوالے سے اور بیک لنک کریشن کے حوالے، اور یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے لیٹسٹ اپروچ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی ویب سائٹ کو ٹھیک ہے جو آپ کی ویب سائٹ کی پاور ہے جو اتھارٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، انکریز ہو جاتی ہے، نیکسٹ ٹائم آپ جب اپنی ویب سائٹ کے اوپر کوئی آرٹیکل لکھیں گے ان رزلٹ ہوگا یہ ہوگا کہ وہ آپ کی ویب سائٹ ہی وہ جو آرٹیکل ہے ٹھیک ہے وہ پوزیشن کرے گا پیج 2 میں، پیج 3 میں، پیج 1 میں بھی کہیں وہ، اور خود ہی وہ رینک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے آن پیج بیس پہ کنٹینٹ بیس پہ، ٹھیک ہے، وہ رینک ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنا اچھے طریقے سے آپ نے وہ آرٹیکل لکھا ہے، کتنا اچھا آرٹیکل کریٹ کیا ہے۔ تو ارریلیونٹ پہ آپ نے نہیں جانا، ٹھیک ہے، آپ اپنی ہی نیچ کے اوپر اگر آپ کو اس طرح سٹف مل جائے گا تو آپ کیوں ادھر ارریلیونٹ پہ جائیں گے، ریلیونسی پہ آپ جائیں، ٹھیک ہے، ارریلیونٹ کی طرف جائیں گے نا، آپ کو انہی ویب سائٹ سے ریلیٹڈ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے،